السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایماندارو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ ماشاءاللہ کافی ایک لمبے عرصے کے بعد آج یہاں قرآن و سنت کی محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آپ احباب جس دینی جذبے، دینی شوق، اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کے محبوب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے، اللہ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میں بڑے اختصار سے چند باتیں چاہوں گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سے متعلق جس پہ یہ کانفرنس سجائی گئی ہے، مجھ سے قبل عزیز مکرم مولانا محمد امین شاہد صاحب عوامی پیرائے میں، عوامی انداز میں حب رسول، محبت رسول پہ خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع نہیں میرا، لیکن ایک لفظ ضرور کہہ جاؤں گا، یاد رکھنا، جس سینے میں، جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔
اور محبت رسول ساری کائنات سے بڑھ کر ہو، پوری دنیا سے بڑھ کر ہو۔ میں اس کے لیے صرف ایک روایت عرض کروں گا، پھر میرا موضوع اس کے ساتھ مل جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عجیب موقع تھا، کمال کی گھڑی تھی، عجیب سما تھا۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب محمد الرسول اللہ، میری طرف توجہ رکھنی ہے اور درود ضرور پڑھنا حضور کی ذات پہ، سن کے آپ کی مرضی ہے، آہستہ پڑھیں اونچی پڑھیں، میں اس پہ پابندی نہیں لگاتا، مگر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ جو نہ پڑھے اس کے دل میں کوئی مرض ہے، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات صاف سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ یہ آواز اور سیٹ کرا، آواز صاف سمجھ آتی ہے؟ زیادہ شور تے نہیں؟ چلو، عجیب موقع تھا، کمال کی گھڑی تھی، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی قیادت میں رفاقت میں سفر کر رہے تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضور نے اپنے دست رحمت میں مبارک ہاتھ میں حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، جناب نے اپنے دست رحمت میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جناب عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور کے ہاتھوں کی حلاوت، تراوت، نور، سرور میں نے اپنے وجود میں اس طرح محسوس کیا، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا اور میں نے کہا پیارے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، پیارے آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں، ایک جان چھوڑ کر۔ کھرے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا زبان پہ بھی وہی ہوتا، یعنی جان کے علاوہ آپ جہان سے زیادہ پیارے ہیں۔ خیال تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ بڑی بات کیا، بات ہے بھی بڑی، چھوٹی بات نہیں ہے، مگر حضرات باشعور اور غیور مسلمانوں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہلا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا، عمر نہیں، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارا نہ بنا لے۔ حضرات، ہم خطبے سنتے ہیں، واز سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، سر دھمتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مگر بڑی معذرت سنتے ضرور ہیں، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ چل جائے اس واز میں کہ یہ میرے پیارے محبوب کی سنت ہے، حضور کی حدیث ہے، اور وہ عزم کر کے جائے آج کے بعد ساری زندگی حضور کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہت کم لوگ ہیں، سن لیتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان بھی ہے، میرا یہ بھی ایمان ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تازگی آتی ہے، مگر بھائیو اس بوڑھے آسمان نے ایک جماعت ایسی دیکھی ہے جنہیں اصحاب رسول کہتے ہیں، جو آقا کے پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جاتے تھے۔ یہی حدیث بطور دلیل ہے، جب آپ نے فرمایا نہیں عمر، اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک جان سے بھی زیادہ مجھے پیارا نہ بنا لے۔
تو عمر فاروق نے ایک لمحہ نہیں سوچا، اسی جگہ، اسی مجلس، اسی گھڑی، اسی آن، اسی وقت کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے، لا انت احب الی من نفسی، اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے۔ اسی جگہ پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا جذبہ اور ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر ہون گل بنی، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ یہ بات آئی ضمناً مولانا امین شاہد کی گفتگو کے حوالے سے۔ اب حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا شبہ آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کا نام، آپ کا نظام، آپ کی شان، آپ کا فرمان، آپ کی ذات، آپ کی بات پوری کائنات سے افضل اعلیٰ ہے، حق بن پہنچتا ہے سب سے زیادہ محبت حضور سے ہو۔ مگر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس طرح میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تقاضا کیا ہے؟ محبت کا یہ معنی نہیں ہے، اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آؤ جاؤ پراؤنیو گھر بار تہاڈا، کھایو پیو اپنا تے نہ لیو ساڈا، یہ محبت نہیں ہے۔ چلو بڑا احسان کر دیا، آؤ جاؤ پراؤنیو گھر بار تہاڈا، آٹا لے آئیو پلے تے برتن لے لیو ساڈا، نہیں۔ حب رسول کے تقاضے، تقاضا کیا ہے؟ وہ محبوب اشارہ کرے امتی جان نچھاور کر دے، وہ آقا کوئی آرڈر کرے یہ سر تسلیم خم کر لے، حضور کا حکم آئے اور یہ گردن جھکا دے، آقا کا آرڈر آئے ایک لمحہ نہ لگائے۔ آئیے چند ایک احادیث اس حوالے سے بھی عرض کروں۔ سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ، کچھ بول نہیں ہلے بد نصیبی نال، درود ضرور پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ کا اصل نام تھا یثرب، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ آقا گئے تو یہ مدینہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ الرسول بن گیا۔ حضرات وہاں جا کر آپ نے 17 مہینے 17 months 17 مہینے نماز پڑھی مسجد اقصی قبلہ اول کی طرف منہ کر کے، شام کی طرف، مگر دل میں چاہت، شوق، دعا، یا اللہ مجھے میرے جد امجد کا قبلہ بیت اللہ والا نصیب کر دے۔ دعا بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں۔ آج اللہ نے کرم فرمایا اور فرمایا پیارے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو قبلہ تجھے پسند آ ادھر منہ پھیر دے، ہم نے آرڈر کر دیا ہے۔ یہ نماز ظہر یا عصر ہے۔ ابھی محلوں میں پتہ نہیں چلا، صحابی یہاں نماز پڑھ کے گیا، جو حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، مسجد قبلتین، اس کا نام اس وجہ سے بن گیا۔ وہاں لوگ رکوع میں ہیں، بندے نے باہر آ کے آواز دی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، شام کی بجائے مکہ مکرمہ کو منہ کر لو، آج کے بعد ہمارا قبلہ بیت اللہ الحرام ہے۔ بندے سوچ دیا کوئی نہیں، پیچھے عورتاں نے کم الٹ پلٹ ہوئے گا، عورتاں والی جگہ بندے جان گے، بندے والی جگہ عورتاں ہوں گی، ہل چلی مچ جائے گی، چلو سرے لا لئیے تو اگلی نمازوں میں پڑھ لیں گے، سوچ ہی لندہ نا بندہ۔ مگر حضرات ایک بات ذہن میں رکھنے، مومن کی پہچان اور علامت یہ ہے، قرآن مجید نے بتایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن سے جب کہا جائے آؤ اپنا مسئلہ اللہ کی طرف لاؤ، قرآن پہ رکھو، رسول کی طرف لاؤ، حدیث پہ رکھو، تو مومن کہتا ہے یقولوا سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور مان لیا ہم نے۔ وہ چون چرا نہیں کرتا، لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، سنا اور مان لیا۔ حضرات جب اس نے کہا قبلہ تبدیل ہو گیا، اس بوڑھے آسمان نے یہ منظر دیکھا، قبلتین مسجد میں انہوں نے رکوع میں ہی اپنے رخ تبدیل کیے اور شام کی بجائے مکہ مکرمہ کو رخ کر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا، ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اور آرڈر کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرات ذی وقار انہوں نے نماز ہی میں بدلا۔ پروردگار عالم نے، لوگوں نے تبصرے بھی کیے، یہودیوں نے بہت زیادہ اس پہ باتیں کی۔ مولا کائنات نے فرمایا ہم ایک آزمائش کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ بے وقوف لوگ سن لیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کا، وہ جدھر چاہے منہ کروا لے، جدھر چاہے عبادت کے لیے منہ، ساریاں سمتاں اودیاں نے۔ اور ساتھ فرمایا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کون نبی کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، مانتا ہے، اور کون ممن ینقلب علی عقبیہ پیچھے مڑ جاتا ہے۔ اس قبلے کی تبدیلی میں یہ بات ضروری تھی۔ آئیے حضرات ایک اور موقع، اور یہ روایت بھی بڑی کمال کی ہے، حالات مدینہ طیبہ کے ہیں۔ مدینہ شریف کے بارے میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کونین کا رب گواہ، جب میری زبان سے لفظ مدینہ نکلتا ہے میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، جب کہتا ہوں مدینہ ٹھر جاتا ہے سینہ، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ حضرات وہ مدینہ طیبہ ہے، جمعے کا دن ہے، آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور انہیں کہا کہ تم نے نماز عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے۔ یہ کافی فاصلہ تھا، جن لوگوں نے وہاں جانا تھا وہ جمعہ آج مدینہ شریف نہیں پڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ آرڈر آیا، صحابہ نے مانا، سامان لیا، اسلحہ لیا، سواریاں لیں اور چل پڑے۔ ایک صحابی ان میں، صحابی بھی بڑا اونچا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نقیب پیغمبر بھی ہے اور فتح مکہ کے علاوہ ہر مارکے میں گیا ہے، یہ غزوہ بدر میں شامل لوگوں میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدریوں کے متعلق مولا نے ارشاد فرمایا تھا، جو غزوہ بدر میں آگے اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل چاہے عمل کرو، اب تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اعملوا ما شئتم، اور یہ ان لوگوں میں جنہوں نے بیعت کی تھی حدیبیہ کے اندر، مولا نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے لوگوں کے ہاتھ پہ، یہ ان لوگوں میں ہے جنہیں اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبہم، یہ اعزاز بھی عبداللہ بن رواحہ کو ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے پاس سواری شاندار تھی، حسن اتفاق تھا، میں نے سوچا آج ایسے کیوں نہ کروں، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک تیر دو شکار۔ یہ دو مثالیں۔ میں جمعہ بھی مدینہ شریف پڑھتا ہوں اور سرور کونین علیہ السلام کا خطبہ بھی سنتا ہوں، نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، سواری ہے، بعد میں نکلوں گا اور دوڑ کے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا، ان کا ثواب بھی لے لوں گا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے حدیث مبارکہ کو سماعت کرنا۔ حضرات سارے مجاہدین چلے گئے،
حضرت عبداللہ رک گئے، جمعہ پڑھنے لگے، جذبہ بڑا اچھا، شوق بڑا اچھا۔ ہمارے ہاں قرآن ہی پڑھے آجی کی رجے، ذرا غور کرنا میری بات پہ۔ سوچا دل میں کہ جمعہ مدینہ شریف پڑھتا ہوں، مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں، جہاں ایک نماز کا ثواب ہزارہ نمازوں کا ہوگا، اور سواری لے کے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ جمعے میں حضور سرور کونین جناب محمد، ایک ادھی باری ذرا محبت نہ پڑھ لو، باقی آرام آرام نہ ٹورے رہا جے، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیکھا عبداللہ بیٹھا ہے۔ فرمایا عبداللہ لبیک سعدیک آقا، آرڈر، حکم، ارشاد۔ فرمایا ما مانا آقا ان تغدو مع صحابک، عبداللہ تجھے کس شاہ نے روکا ہے؟ تو مجاہدین کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ مع صحابک۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، ادب سے عرض کیا، پیارے ماں باپ کائنات آپ پر قربان، رب گواہ سواری شاندار ہے، شوق یہ تھا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں، آپ کا دیدار کر لوں، نہ جانے شہادت مل جائے، واپسی ہو یا نہ ہو، آپ کا دیدار بھی کر لوں گا، اور جمعہ صحاب رسول کے ساتھ مل کر مسجد نبوی میں پڑھ لوں گا، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ما مانا کن تغدو مع صحابک، کس شے نے تجھے روکا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے؟ جواب سننا، دل پہ لکھ کے لے جانا، پیغام بنانا۔ کہا اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، شوق یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، ثم الحقہم، پھر وہاں بھی چلے جاؤں گا، ان سے پاس بھی پہنچ جاؤں گا، بنو قریظہ میں انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا۔ سواری شاندار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا، میرا دیدار کیا، خطبہ میرا سنا، نماز میرے پیچھے پڑھی، کچھ دیر اور مدینہ طیبہ میں رہا، سارے اعزاز کے باوجود غور سے سن لے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر اللہ تجھے اختیار دے دے زمین و آسمان کا درمیانی خلا، سونے چاندی ہیرے جواہرات ریال پاؤنڈ اور ڈالروں روپوں سے بھر دے، سارا زمین و آسمان کا درمیانی خلا، ہیرے جواہرات ریال پاؤنڈ ڈالر روپے سیم و زر سونے سے بھر کے رب تیرے بس میں کر دے، تو بلائے قوم کو ایک ایک کی جھولی بھرتا جائے، لوگوں کو دیتا جائے، بانٹتا جائے، صدقہ کرتا جائے، رب کو خوش کرنے کے لیے سارے خزانے خرچ کر دے، یاد رکھ پھر بھی تو ان صحابہ کی عظمت شان اور ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا جنہوں نے جمعہ میرے پیچھے نہیں پڑھا، جنہوں نے آج میرا دیدار نہیں کیا، جو آج مدینہ میں نہیں رہے۔ تو کسی صورت فضل غدوہم، ان کے درجے کو، ان کی شان کو، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات باشعور لوگوں، میرا آپ سے سوال ہے، نیت کتنی نیک ہے، نیت کتنی اونچی ہے؟ حضور تیرا دیدار ہوگا، جمعہ مسجد نبوی میں ہوگا، آپ کی امامت میں ہوگا، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آپ فرمائے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، تو دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دے، یاد رکھ ان کے درجے شان اور مقام کو نہیں پہنچ سکے گا جنہوں نے میرا آرڈر سنا اور تسلیم کر لیا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات ذی وقار توجہ فرماتے جانا میری بات پہ، اصحاب رسول کا انداز کیسا کمال ہے۔ آرڈر سنا، سر جھکایا،
ہائے میرے اللہ میری بد نصیبی، یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھے۔ حدیث پیغمبر سامنے رکھ رہا ہے، عالم دین ہے حافظ عبد المنان کہتے ہیں بھائی یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر اتنی، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر اتنی، یہ ابو داود کی حدیث نمبر اتنی، یہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر اتنی، اور بندہ کہے جی ٹھیک ہے حدیث تو ہے مگر اگر انا للہ و انا الیہ راجعون، سبق یہ دینا چاہتا ہوں مالک کا ہم پہ کرم ہے، مالک کا ہم پہ فضل ہے، اس نے ہم پہ رحم فرمایا۔ یاد رکھیں مارسائے تاراز سے اللہ غری کے رحمت فرمائے مولانا مرحوم کو، ان کے زمانے سے میں حاضری دے رہا ہوں، اور آج ان کے لخت جگر کے امامت کے دور میں پھر موقع ملا اور آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ذرا ذہن نشین کرنا میری بات کو، میرے رب کا آرڈر اور کرم دیکھو، اس نے مجھے مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں اہل سنت بنایا۔ اللہ تیرا شکرم ہے میں مسلمان ہوں، اہل سنت ہوں، اور کرم یہ فرمایا اہل سنت کے طبقات میں اصل سلف والے، قرآن والے، حدیث والے، آقا کونین سے محبت کرنے والا بنایا۔ کعبہ کا رب گواہ اہل الحدیث الگ سکول آف میتھڈ نہیں ہے، اہل الحدیث الگ کوئی معاملہ نہیں ہے، الگ فرقہ نہیں ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ پیغام ہے۔ وہ حدیث مبارکہ دماغ میں لائیے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، والنصارى 72 فرقہ، نصرانی 72 فرقوں میں بٹے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، الا فرقۃ واحدہ، دوسری حدیث الا ملتم واحدہ، ایک ملت ایک گروہ۔ یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ رجسٹرڈ کمپنی نہیں ہے، اہل حدیث ہی کہلائے گا، اس میں شامل ہوگا، کوئی اور بھی ہو جس کا جذبہ، جس کا شوق، جس کا ایمان، جس کی تڑپ، جسے حب رسول نصیب ہے اور حضور کی محبت میں ڈوب کر ساری کائنات سے کٹ جانا گوارا کر لیتا ہے، حضور سے کٹنا گوارا نہیں کرتا۔ حضرات پوچھا صحابہ نے پیارے وہ خوش نصیب طبقہ، وہ گروہ، وہ لوگ کون ہوں گے؟ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ہم تھلے او کھائی تو کرسی دی بیجا، میں دیکھ رہا نفیس تنوں کو مسئلہ کوٹ رہا ہے، بیجا میرا پتر کوئی نہیں، میرے کہنے تے بیجا تیرے کو مسئلہ جو ہے کوئی بات نہیں، میں اس ویدہ ویکھیں نہ اوکھا ہو رہا ہے میرا پتر، توجہ کریں جناب، دھیان رکھیں میری طرف۔ حضرات آپ نے کیا فرمایا تھا یہ سبق لے جو آج، آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس منہج، جس عقیدے، جس دین، جس اسلام پہ میں محمد، چلو اللہ ساڑھے حال تیرے ہم فرمائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ دوسری حدیث آپ نے زمین پہ لکیر کھینچی، ثم خط خطین عن یمینہ، دو لکیریں دائیں طرف کھینچی اور دو بائیں طرف کھینچی، چھڑی سے یا انگلی سے، روایت کے الفاظ اس طرح سیدھی لکیر میں انگلی ڈال کر یا وہ ڈنڈا لے کر چھڑی لے کے فرمایا انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ راستہ ہے مستقیم والا جو روزانہ نماز میں مانگتے ہو، اہدنا الصراط اینک تو ہوندہ ہی ہے نا، اہدنا الصراط یا اللہ صراط مستقیم دکھا۔ اب میں ذرا میتھی میٹک پڑھنے والے ریاضی دان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مستقیم کی تعریف کیا ہے؟ خط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟
تو ایک عام ریاضی بنیادی جاننے والا کہے گا ایسا خط سیدھا خط، ایسا سیدھا خط جو مشرق سے مغرب تک جائے وہ مستقیم ہوگا، جو ٹیڑھا ہوگا منحنی ہوگا، مستقیم نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ راستہ انا ھذا، قرآن مجید انا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، میرے امتیوں فاتبعوہ، سیدھے راستے پہ آؤ۔ یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے، یہ راستہ مکہ معظمہ کو جاتا ہے، یہ راستہ جنت کو جاتا ہے۔ جنت جانے کا اگر ہو ارادہ تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات لمبی نہ ہو جائے، واپس پلٹنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ دائیں بائیں والے راستے، ہر راستے کے اوپر تم گمراہی کی طرف جاؤ گے، سیدھا راستہ ایک ہے، انا ھذا صراطی مستقیما۔ میں احترام سب کا کرتا ہوں، میری گٹی میں، میرے ضمیر میں، میرے خمیر میں ہے، میں ذمہ داری کی جگہ پہ ہوں، عمر کی وہ سٹیج ہے، کونین کے رب کی قسم ہے میرے دل میں بڑوں کا بے پناہ احترام ہے، صرف بڑوں کا، بڑوں سے آگے نیک لوگوں کے لیے تو میرا دل بہار بنا ہوا ہے۔ اور پھر ائمہ محسنین، ائمہ مجتہدین، وہ چار معروف امام، انہیں میں محسنین امت سمجھتا ہوں۔ میرے لفظ ذرا دلوں پہ لکھنے، محسنین امت سمجھتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم، مگر عقیدہ یہ رکھتا ہوں نبی کے بعد، نبی کے بعد، حضور کے بعد، میرے مرشد کے بعد، میرے مقتدا کے بعد، میرے پیشوا کے بعد، اس دھرتی پہ، بوڑھے آسمان کے نیچے اور اس بوڑھی زمین کے تختے پہ کعبہ کے رب کی قسم کوئی ہستی سمیت صدیق اکبر، سمیت فاروق اعظم، سمیت عثمان غنی، سمیت وہ خلفائے راشدین اور سمیت ائمہ مجتہدین، کوئی ہستی ایسی نہیں جس سے خطا کا امکان نہ ہو، جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ صرف ایک ہستی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک ہستی، وہ ہستی تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ میری گھڑی مجھے الارم دینے لگی، ایک حدیث پہ بات مکمل کرتا ہوا اپنا پیغام آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ سنبھلو، حالات بڑے خراب ہیں، جلسے کیجئے، کعبہ کا رب گواہ بڑے برکت والے ہیں، مگر جلسوں کے اندر ایک آدھ تقریر تربیت کی لازم کرو، ورنہ نسل نو کو سنبھالا دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بٹیرا بیڑا غرق کر رہا ہے نسل نو کا، بچے کو بات کرنی نہیں آتی مگر یہ دیکھ رہے ہیں تباہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں۔ آپ کے ماموں کانجن سے لڑکے اسی نے بلا لیے، وہ کچے والے ڈاکوؤں نے، یہاں سے گئے لڑکے، ماموں کانجن سے 3 لڑکے گئے، شکر ہے بچ کے آگے، رہنما اچھا مل گیا رستے میں، وہ آگے نوکری دینی تھی، نوکری کا لالچ دے کر، اور اس پہ بے حیائی وہ بھی بے انتہا ہے، فائدے تھوڑے نقصان زیادہ۔ میں بزرگوں سے، بھائیوں سے، جوان بیٹوں سے رب کے نام پہ اپیل کرنا چاہوں گا، مشکل بڑا ہے، مشکل بڑا ہے، مجھے اندازہ ہے بچے جگر ہوتے ہیں، ان سے کھینچنا موبائل کار دارد ہوتا ہے، مگر کیا کریں، کعبہ کا رب گواہ، یہ کھینچ کے میری نسل نو کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سنبھلنا ہوگا، بچنا ہوگا، فرقہ بندی کے بندنوں کو توڑنا ہوگا۔ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، پڑھی لکھی بات کرو، پڑھی لکھی دنیا میں آؤ۔ ایک حدیث پہ اپنی بات پوری کروں، حدیث بھی صحیح بخاری شریف کی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرور کائنات علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے آئے، جماعت آئی فرشتوں کی، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہتا وہی ہے، ہوا یہی ہے جس سے بات کرنی ہے؟ ان کا ہاں یہی ہے۔ کہو۔ اس نے کیا کہوں؟ وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ حدیث ہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے دھڑلے سے بات کرو، یہ وہ ہستی ہے جن کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے۔ آنکھ سوتی ہے، پیغام میرا سمجھنا اچھی طریقے سے، آنکھ سوتی ہے مگر دل کہیے۔ اس نے کہا ان کی مثال اس طرح ہے، ایک بندے نے محل بنایا چوٹی کا، جاذب نظر پرکشش، ہر کوئی دیکھے اس جیسا ہو ہی کوئی نہ۔ پھر اس میں دعوت رکھی، قسمہ قسم کے کھانے بنائے۔ دعوت کھانے کے لیے اب کارڈ بھیجا، آج کی بولی میں دائی بھیجا، میسنجر بھیجا، پیغام دینے والا بھیجا کہ جاؤ بھئی محل بھی دیکھ لو، کھانا بھی کھا لو۔ اب جو بندہ اس دائی سمجھ رہے ہیں، عربی کا لفظ ہے بلانے والا، میسنجر کہہ لو اپنی بولی میں، جو اس کی بات سنے گا اور مانے گا، جو سنے گا اور گل سمجھ آؤں رہی ہے پچھلے محلے تک، جو سنے گا اور مانے گا وہ محل میں بھی جائے گا، دعوت بھی اینا کہ تو بولو، دعوت بھی محل میں بھی جائے گا، دعوت بھی۔ اور جو سنی انسنی کر دے، جو سنی انسنی کر دے، نہ محل میں جائے گا نہ دعوت کھائے گا۔ بات کون کر رہے؟ فرشتے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ تیرے میرے مرشد پیر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرشتہ دوسرے کہتا اویلوہا، یار گل کھول، ایویں گنجل جا پا دیتا ہے، اویلوہا کھولو سمجھ آئے۔ اب فرشتہ کہتا ہے الدار الجنہ، وہ محل جنت ہے، وہ محل جنت ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلانے والا میسنجر وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی مانی اس نے دعوت دینے والے رب کی مانی۔ رب نے قرآن میں بھی کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس حدیث میں من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے حضور کی سنی انسنی کر دی اس نے رب کی بات بھی سنی انسنی کر دی۔ اور اگلے لفظ جو پیغام ہے، جو میسج ہے آج کے جلسے میں جو دے کے جانا چاہتا ہوں، وہ الفاظ پڑھیے، اس پہ ایک الگ تقریر بنتی ہے۔ اگر آپ کا شوق بڑھتا رہا، اللہ کرے اگلے سال پھر جلسہ ہوئے، ہاں جوش آئی جائے گی، پتہ ہے ہاں، تو پھر اگلے سال اگلا حصہ بتاؤں گا۔ اگلے لفظ سنو، سینوں میں رکھو، سکولوں میں لے جاؤ، کالجوں میں لے جاؤ، دفتروں میں لے جاؤ، ذمہ دارے پہ لے جاؤ، دکانوں پہ لے جاؤ، پیغام بنا کے جاؤ، فرقہ بندی کے محل کو مسمار کر دو، اسے توڑ دو، حب رسول کو غالب کر لو۔ حضور کی محبت میں پیغام کیا ہے؟ محمد فرقم بین الناس، لوگو حضور کی ذات ہے جو اسلام اور کفر میں تمیز ہے، حضور کی ذات ہے جو وجہ امتیاز ہے، جو حضور کے ساتھ ہے وہ جنت کے ساتھ ہے، جو حضور کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، جو حضور کی بات مان رہے وہ اللہ کی مان رہے۔ محمد فرقم بین الناس، بہت اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی۔ میں تو سادہ سا بندہ ہوں، سادی باتیں کرتا ہوں، مالک کی کریمی ایسی ہے، یقین مانے میرے سامنے احادیث لائنیں لگا کے کھڑی ہیں، مینو ورت میرا نمبر ہے، مگر چونے میں نے جتنی بات کرنی تھی، روٹی تھوڑی کھا لو ہضم ہو جائے تو خون بڑھ جائے، تو میں انہا کر جا دیا الٹی کر دو پہلی بھول جائے، فائدہ نہیں۔ اتنی میری بات جو میں نے آج عرض کیا، لا تقدم بین یدی اللہ ورسول ہی، یاد رکھنا کبھی اللہ رسول سے آگے نہ حرج کیے، آگے بڑھنا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔
نبی نے کہا آذان میں کہو آخر پہ اللہ اکبر اور اخیر تے کی پڑھی دا آخر تے جی. تو یار میں کہتا ہوں بھی لا الہ پڑھنا ادھا کانو پڑھنا میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے جٹ ڈانگا لے کے آوڑن گے مسیتے تے باقی بھی نہیں رکن لگے چوہان جوئیے بھی آوڑن لگے کہ تو انو خدا دا خوف ہی نہ کی کیتا ہے. میں کہوں کلمہ پورا کیتا ہے یار کوئی جرم کیتا ہے کلمہ ہی پڑھیا نا کیا جرم کیا کی ہو گیا لا تقدموا بین یدی اللہ کبھی اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. میری ٹوپی وڈی ویکھ کے رواج کٹ گیا ہے اگے بڑا رواج ہوندا سی مولوی جانا ککڑی لہونی مولوی جی تکبیر پا دیو ذرا بھی مولوی تکبیر چنگی رہے گی کہ یار میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہلا اے تے ساڈے پنڈ دا نتھو بھی پا لیندا تکبیر مولوی جی تو اے پاونی دا او ول گل کر میں چنگا پھر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ککڑ ذبح ہو جائے گا تانوں پوچھنا سورت یاسین ہے جیڑی اوکھے ویلے پڑھی دی ہے نہیں ہوئے گا کیوں میں نے قرآن نہیں پڑھا کہو گے جناب سارا قرآن پڑھ دے چونکہ یہاں نبی کے قرآن پڑھنے پہ مہر نہیں لگی ہوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف بسم اللہ اللہ اکبر ککڑ پھاڑتے پار کر اب یہاں کام ہو جائے گا اتنا ہی اتنے سے چونکہ لا تقدموا بین یدی اللہ اللہ پروردگار عالم اپنے فضل کرم احسان کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی توحید کا نور عطا فرمائے حضور کی محبت کا سرور عطا فرمائے اور آپ کی آج کی اس کاوش کو قبول فرمائے. میں عزیز ذی وقار مولانا حافظ عبد المنان ثاقب صاحب اور یہاں موڑیاں واڑہ کی پوری جماعت کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے زیادہ آپ کو جس منظم طریقے سے جس مؤدب طریقے سے یہ حدیث کا تقاضا بھی تھا ادب کا ہلنے بھی نہ پائے جس مؤدب طریقے سے آپ نے میری بے ربط ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سنا اللہ آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں نصیب فرمائے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد